لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ان کلمات کی بہت ساری برکات ہیں۔ اس کا میں آپ کو ایک آسان اور مختصر سا عمل بتانے لگا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کے سامنے اس کے چند فوائد و برکات آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اس کے بھی شمار برکات ہیں، لیکن بعض دفعہ یہ پوچھا جاتا ہے کیا ہم اس مقصد کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، تو اس لیے میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں گا تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے کہ آپ کن مقاصد کے حصول کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم جو ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور جب بندہ اس کو پڑھتا ہے تو جنت میں بہت سارے خزانے کو جمع کر لیتا ہے۔ جو بندہ ان کلمات کو پڑھتا ہے، اگر کسی مشکل میں ہے، چھوٹی ہے یا بڑی ہے، اللہ کے لیے چھوٹی بڑی نہیں ہوتی۔ اللہ کے لیے بڑی کو حل فرما دینا بھی کوئی مشکل نہیں، اور چھوٹی کو حل فرما دینا یہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ بہت بڑا ہے، اور اللہ ہمارا کارساز ہے۔ اللہ ہی بگڑی بنانے والا ہے، اور اللہ ہی مشکلوں کو آسان کرنے والا ہے۔ تو جو بندہ ان کلمات کو پڑھتا ہے تو اگر وہ کسی مشکل میں ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو مشکل سے نکال دیتے ہیں۔ کوئی بھی مشکل ہو اللہ تعالیٰ اس کو آسان فرما دیتے ہیں۔ مشکلات سے نکلنے کے لیے یہ ایک بہترین اور مجرب عمل ہے۔ تو اگر آپ کسی مشکل میں پھنس چکے ہیں اور نکلنے کا رستہ نظر نہیں آ رہا تو آپ ان کلمات کو پڑھنا شروع کر دیں، تو اللہ تعالیٰ مشکلات سے آپ کو نجات عطا فرما دیں گے۔ اسی طرح جو بندہ ان کلمات کو پڑھتا ہے تو اس کے دل میں توکل پیدا ہوتا ہے، یقین پیدا ہوتا ہے، اور جب بندے کے دل میں توکل پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس یقین کے ساتھ، توکل کے ساتھ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس اپنے بندے کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو اس لیے ان کلمات کو پڑھنے کی ایک بہت بڑی یہ برکت ہے کہ بندے کے اندر یقین پیدا ہوتا ہے اور توکل پیدا ہوتا ہے۔ جو ہر وقت پریشان رہتا ہے اس کو چاہیے کہ ان کلمات کو پڑھے تاکہ توکل پیدا ہو اور اس کے لیے آسانی والا معاملہ ہو جائے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ منفی خیالات، برے خیالات، وسوسے بہت آتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں کوئی عمل بتا دیں۔ یہ جو عمل میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، شیطانی وسوسے اس عمل کی برکت سے ختم ہو جاتے ہیں۔ جو بندہ بھی ان کلمات کو پڑھتا ہے، برے خیالات آتے ہیں، شیطانی وسوسے آتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شیطانی وسوسوں سے، برے خیالات سے اس بندے کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، غم ختم ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو سکون والی زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اس کا ایک سب سے جو بڑا فائدہ ہے، جو بہت زیادہ سوال پوچھا بھی جاتا ہے کہ اس کے لیے ہمیں کوئی عمل بتا دیں، کہ رزق کی بڑی تنگی ہے، مالی تنگی ہے، کاروبار نہیں چل رہا، یا کاروباری مسائل ہیں، نوکری ملازمت نہیں مل رہی، یا گھر میں مال پیسہ آتا ہے، برکت نہیں ہے، تو اگر آپ اس عمل کو یقین کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ آپ اپنی آنکھوں سے رزق کو برستا ہوا دیکھیں گے۔ بہت سارے اہل علم نے یہ بات لکھی ہے اور کہی ہے کہ جو بندہ بھی ان کلمات کو پڑھتا ہے، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، جو اس خزانے کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر رزق کی بارش
عطا فرما دیتے ہیں، رزق کی تنگی ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے مالی جتنے بھی مسائل ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دیتے ہیں، اور اس کے مال پیسے میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح جو بندہ ان کلمات کو پڑھتا ہے وہ گناہوں سے بچنا شروع ہو جاتا ہے، گناہوں سے محفوظ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں سے اس کو دور فرما دیتے ہیں اور نیکی کی اس کو توفیق عطا فرما دیتے ہیں، گناہوں سے بھی بچتا ہے اور نیکی کرنے کی اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح کیونکہ ان کلمات کے اندر جب بندہ پڑھتا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو بندہ کیا کہتا ہے؟ گناہ سے بچنے کی کوئی طاقت نہیں، یعنی کہ میرے اندر گناہ سے بچنے کی کوئی طاقت نہیں ہے، اور نہ ہی نیکی کرنے کی کوئی قوت ہے، نہ میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ میں نیکی کر سکتا ہوں، نہ میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ میں گناہ سے بچ سکتا ہوں، لیکن اللہ کی مدد سے گناہ سے بچتا ہوں اور اللہ کی مدد سے نیکی کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ تو ان کلمات کو پڑھنے سے بندہ گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے اور نیکی کرنے کی اللہ تعالیٰ اس بندے کو توفیق عطا فرما دیتے ہیں، کیونکہ جب بندہ کہتا ہے نا کہ یا اللہ میں گناہوں سے تیری مدد کے بغیر بچ نہیں سکتا تو میری مدد فرما، نیکی کرنے کی توفیق اس وقت مجھے نہیں مل سکتی جب تک کہ تیری مدد مجھے حاصل نہ ہو جائے، تو ہی بلند و شان اور عظمت والا ہے۔ تو جب بندہ یہ کہتا ہے اے اللہ تو ہی مجھے بچا سکتا ہے گناہوں سے اور نیکی کی توفیق بھی تو ہی عطا کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو گناہوں سے بچنے کی توفیق اور نیکی کرنے کی اس کو توفیق عطا فرما دیتے ہیں، اور اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے۔ اسی طرح میں کچھ احادیث آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو اس کا عمل بھی بتا دیتا ہوں، کیونکہ پہلے میں نے آپ کے سامنے کچھ اس کے فوائد و برکات عرض کیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں؟ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو جو بندہ اس کو پڑھتا ہے وہ جنت میں بہت سارا خزانہ جمع کر لیتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک اور بات سمجھنے والی ہے، دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ آسانی والا معاملہ فرما دیتے ہیں، اور جنت کے اندر بھی وہ نیکیوں کا اور خزانوں کا ذخیرہ جمع کر لیتا ہے۔ دنیا کے اندر بھی اس کو فائدہ حاصل ہوگا اور آخرت میں بھی اس کو فائدہ حاصل ہوگا۔ تو کتنی برکات ہیں ان کلمات کی، اور جو بندہ پڑھتا ہے اس کی زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے اور آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کلمات کو کثرت سے پڑھا کرو، ان کلمات کو کثرت سے پڑھا کرو، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو یہ حکم بھی آ گیا، ان کلمات کو پڑھنا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کلمات کی بہت فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ عرش کے نیچے والے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب حی علی الصلاۃ مؤذن کہتا تھا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کلمات کہا کرتے تھے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اس لیے جب مؤذن اذان دے اور حی علی الصلاۃ کہے
تو اس وقت ان کلمات کو کہنا چاہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کیونکہ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، نیکی کی طرف مؤذن بلا رہا ہے، اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہے۔ اور جب بندہ یہ کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اے اللہ میرے اندر گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں ہے جتنی دیر تک تیری مدد نہ آ جائے، اور نیکی کرنے کی توفیق بھی تو ہی دینے والا ہے، اور تیری مدد سے ہی میں گناہ سے بچ سکتا ہوں اور نیکی کرنے کی توفیق مجھے حاصل ہو سکتی ہے۔ تو جب بندہ اذان کا مکمل جواب دیتا ہے تو پھر اسے نماز پڑھنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ اس کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کے اندر آسانی فرما دیتے ہیں، وہ بندہ پریشان نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مسئلے کو آسان فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کثرت کے ساتھ حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھنے کا کہا ہے۔ اسی طرح حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، آ کر عرض کرنے لگا کہ مالی تنگی کا شکار ہوں، اس کے لیے مجھے کوئی عمل بتا دیں، کوئی حل بتا دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جاؤ کثرت سے جا کر پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ وہ شخص گیا، پڑھنے لگا، پڑھتا رہا، کچھ عرصے کے بعد آیا، خوشحال تھا، چہرے پہ مسکراہٹ تھی، اچھا لباس تھا۔ پوچھا کیسے حالات ہیں؟ تو عرض کرنے لگا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے میری سن لی ہے، اب میرے حالات بہت بہتر ہو چکے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کی تنگی سے مجھے نجات عطا فرما دی ہے، اب میں مالدار بن چکا ہوں۔ پڑھا کیا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اسی طرح ایک اور اللہ والے کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس ان کا ایک مرید آیا اور آ کر عرض کرنے لگا حضرت بہت پریشان ہوں، بہت مشکلات کا سامنا ہے، تو ان مشکلوں سے نکلنے کے لیے مجھے کوئی عمل بتا دیں۔ تو اس اللہ والے نے اس سے کہا کہ جاؤ صرف فجر کی نماز کے بعد 100 بار یہ پڑھ لیا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو وہ گیا اور پڑھنے لگا، تو جب وہ کچھ دن کے بعد واپس آیا تو کہنے لگا کہ جو میری مشکلات تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو آسانی میں بدل دیا ہے، اب مجھے کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، میں نے صرف اس عمل کو کیا جو آپ نے بتایا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور میں فجر کی نماز کے بعد 100 بار اس کو پڑھتا رہا۔ بہت ساری احادیث کے اندر صرف اتنے کلمات ہیں، آپ اتنے بھی پڑھ سکتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، لیکن اہل علم کے نزدیک آگے والا جملہ بھی شامل کر لینا چاہیے، کیونکہ وہ بھی حدیث کے اندر الفاظ موجود ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب بندہ یہ کہتا ہے تو بندہ کہتا ہے نیکی کرنے کی توفیق بھی اللہ تیری مدد سے ہے، گناہ سے بچنے کی توفیق بھی تیری مدد سے ہے۔ لیکن جب بندہ کہتا ہے العلی العظیم تو کہتا ہے اے اللہ تو ہی بلند شان والا ہے، عظمت والا ہے، بزرگی والا ہے۔ تو اللہ کی عظمت کو بندہ بیان کرتا ہے تو پھر اس میں اور برکات شامل ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ کسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ اللہ کی مدد لینا چاہتے ہیں، اس مشکل سے نکلنا چاہتے ہیں، یا کوئی اور مسئلہ ہے، کوئی اور پریشانی ہے، کوئی گھریلو پریشانی ہے، ذہنی پریشانی ہے، دل کی پریشانی ہے، یا آپ کسی خاص مقصد کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے، خاص مقاصد کے حصول کے لیے، اور اسی طرح خاص رزق کی تنگی سے نکلنے کے لیے، اور جو میں نے فوائد و برکات آپ کے سامنے پہلے عرض کیے ہیں ان میں سے اگر کوئی بھی آپ کو پریشانی ہے تو اگر آپ یہ کلمات پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانی کو آسانی میں بدل دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب آپ نے عمل کرنا کیسے ہے؟
صرف فجر کی نماز کے بعد 100 بار یہ پڑھ لیا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ سے دعا ہے کہ جتنے مسلمان اس دنیا میں پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔